السلام علیکم C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ اور میں ہوں نفیسہ راجپوت۔ چلتے ہیں اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ مصطفی آباد سے قاسم مغل کی رپورٹ کے مطابق مصطفی آباد میں سرحالی روڈ پر نصب سرکاری فاؤنٹین مبینہ غفلت کے باعث چوری ہو گیا۔ نامعلوم افراد موٹر، پائپ اور دیگر سامان لے گئے۔ شہریوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منصوبے کی دیکھ بھال نہ ہونے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ کئی ہفتوں سے بند فاؤنٹین پر نہ صفائی تھی نہ سیکیورٹی، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چوری کی گئی۔ اہل علاقہ نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور فاؤنٹین کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق ممبر ضلعی امن کمیٹی حاجی محمد شمبیر مغل نے کہا کہ موجودہ حالات میں پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے کی کشیدگی اور افغان جنگ کے اثرات پاکستان پر مرتب ہو رہے ہیں، جبکہ 50 سالہ مہمان نوازی کے باوجود ملک کو بدنامی کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے اتحاد اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں سے دشمن کے عزم کا ناکام ہوں گے اور ضلعی امن کمیٹی قیام امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گی۔ شاہ جمال سے علی حمزہ کی رپورٹ کے مطابق شاہ جمال خان نگر چوک میں غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈوں کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد شہریوں میں تشویش پھیل گئی ہے۔ مین روڈ اور چوک میں قائم غیر قانونی کوسٹرز اور ہائی ایس اڈوں کے باعث ٹریفک جام روز کا معمول بن چکا ہے، جس سے حادثات اور جھگڑوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی اڈے ختم کر کے گاڑیوں اور ریڑھی بانوں کو متبادل مقامات پر منتقل کیا جائے تاکہ طلبہ و طالبات سمیت عوام کو درپیش مشکلات کم ہو سکیں۔ نمائندے یاسر محمود باسن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر مملکت کے فرزند ملک مظہر چیر احمد خان نے اپنے بڑے بھائی ملک محمد احمد خان، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ذوالفقار احمد خان، ملک اعجاز احمد خان اور ملک مسعود احمد خان کے ہمراہ قلعہ نوتھا سنگھ کے معروف سیاسی و سماجی رہنما سردار شوکت گجر کی جانب سے دی جانے والی پروقار افطار ڈنر میں شرکت کی۔ افطار پارٹی میں علاقے کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کے بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع میں مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور باہمی ملاقاتوں کے دوران ملکی سیاسی صورتحال، عوامی مسائل اور علاقائی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب کے میزبان سردار شوکت گجر نے معزز مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اجتماعات باہمی روابط کے فروغ اور یکجہتی کے اظہار کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مہمان خصوصی نے بھی میزبانی کو سراہا اور رمضان مبارک کے برکتوں اور بھائی چارے کے پیغام کو اجاگر کیا۔ افطار پارٹی خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں شرکا نے ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ لاہور سے بی جے پی چیف شکیل اشوک گجر کی رپورٹ کے مطابق احمد نگر برڈ چوک میں ترقیاتی کاموں کے باقاعدہ افتتاح کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک سیف الملک کھوکھر، ملک شہباز علی کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ دونوں معزز عوامی نمائندوں نے منصوبے کا افتتاح کیا اور علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع علاقہ مکینوں نے اپنے محبوب قائدین کا پرتپاک اور پرجوش استقبال کیا۔ شہریوں نے پھولوں کی بتیاں نچاور کی اور نعروں کی گونج میں اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ یہ ترقیاتی منصوبے عوام کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کریں گے اور بنیادی سہولیات کی فراہمی سے شہریوں کو درپیش مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ حلقے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت، سیوریج نظام کی بہتری اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ قصور سے نمائندے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا وین محفوظ پنجاب، ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر، آر پی شیخوپورہ جناب اطہر اسماعیل اور ڈی پی او قصور جناب محمد عیسیٰ خان کے احکامات کی روشنی میں ڈی ٹی او قصور شہناز صابر ناکہ بس انسلام محمود داخلہ ہیومن ٹریفک مانگا روڈ کوٹ کی شمبر ٹریفک سٹاف کو بریفنگ دی اور ہیوی ٹریفک کے داخلے پر مکمل پابندی کی ہدایات دی۔ رش اور مین روڈ ٹریفک کی بآسانی گزرنے پر زور دیا تاکہ عوام کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرے اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ قصور سے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق قصور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران دھماکہ، 2 پولیس اہلکار اور 6 بچے زخمی۔ قصور کے نوائی گاؤں حویلی نتھو والی میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کیے گئے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران آتش گیر مواد پھٹنے سے 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 بچے زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں ڈی ایس پی صدر، 7 ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس، اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران مبینہ
मुबैना मुलजिमान और बाज़ इलाका वकीलों की जानिब से पुलिस को शदीद मज़ामत का सामना भी करना पड़ा। हुकाम का कहना है कि कार्रवाई के दौरान घरों और छतों से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान, गन पाउडर, पोटाश और दीगर गैर कानूनी केमिकल्स बरामद किए गए। बरामद शुदा आतिश के मवाद को सरकारी गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था कि इसी दौरान स्पार्किंग के बायस अचानक धमाका हो गया। धमाके के नतीजे मौके पर मौजूद 2 पुलिस एहलकार और 6 मकामी बच्चे जख्मी हो गए, जबकि पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान और SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक मौके पर पहुंच गए और सूरत हाल को कंट्रोल किया। रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की टीमों को तलब कर लिया गया, जिन्होंने आग पर काबू पाया और बाकी मादा आतिश के मवाद को तहवील में लेकर रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 5 बच्चों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर लाहौर के जनाब अस्पताल रेफर कर दिया गया। DPO कसूर ने बाबुलेशा अस्पताल कसूर और बातज़ात जनाब अस्पताल लाहौर जाकर जख्मियों की इयादत की और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हदायत की। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करते हुए अपने 8 ऑपरेशन सर्कल में जदीद मीटर डाटा डाउनलोडिंग लैब्स फाल कर दी हैं। अब मशकूक और उतारे गए मीटर्स की फ्रांसिक जांच फौरी की जा रही है और टेम्परिंग फौरी पकड़ी जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट के मुताबिक तमाम उतारे गए मीटर्स को 2 बिलिंग साइकिल्स के अंदर लाजमी डाउनलोड और तज्जिया करने की हदायत दी गई है। सिर्फ 2 माह में 72 लाख से ज़ायद ज़ेर यूनिट सामने है, जबकि 200 से ज्यादा मीटर्स में रिमोट डिवाइसेस और टेम्परिंग आलात की निशानदेही हुई है। लेस्को के कसूर सर्कल ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर राव कमरान की क़यादत में मौसर कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़े, FIRs दर्ज की और रिकवरी का अमल तेज किया। इंतजामिया का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। खुडिया से हमारे नुमाइंदे यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत कमेटी के ज़रिए तमाम एक अजीमुल शान और बावकार ग्रैंड इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें समाजी, सियासी और अवामी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। यह तकरीब खिदमत खल्क, अखुवत और बाहमी इत्तेहाद की अमली तस्वीर साबित हुई। तकरीब में खसूसी तौर पर मलक मोहम्मद अहमद खान, स्पीकर पंजाब असम्बली और मलक रशीद अहमद खान, वाक़िफ़ वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी ने शिरकत की। मोसिस मेहमानान गिरामी की आमद ने तकरीब के वक़ार और अहमियत में नुमाया इजाफा किया। शुरा से खिताब करते मुकर्री ने अवामी खिदमत कमेटी की फलाही सरगर्मी को सराहा और मुस्तक व नादार अफराद की खिदमत के अज़म को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे इज्तिमा मुआशरती हमंगी को फ़रोग़ देते हैं और खिदमत के जज्बे को तक़वियत बख्शते हैं। तकरीब खुशगवार और बावकार माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुई। मुंतज़मीन के मुताबिक अवामी खिदमत कमेटी आइंदा भी समाजी फलाह बहबूद के मनसूबों में भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। तक लेता है, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रहिए बाखबर मगर